بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں. سبق نمبر 10 جس میں ہم 11واں سال لیں گے. یاد رکھیے 10واں سبق ہے لیکن سال 11 ہے. دائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے ہم اس بار بھی لیکن تھوڑا سا نیچے رکھتے ہوئے تاکہ پہلے سالوں سے یہ مکس نہ ہو. اس سبق کے 3 حصے ہیں: دعوت جاری، قبول اسلام، 6 مدینہ والے. تو پہلا حصہ لیتے ہیں ہم دعوت جاری. اس وقت مکے کا ماحول سازگار نہ تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے کسی اور جگہ جانے کے بجائے مکہ ہی لوٹنا پسند کیا جہاں آپ نے دین کی دعوت اور صحابہ کی تربیت کا کام جاری رکھا. شدید مخالفت کے باوجود آپ دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے. دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے بس میں تھا. جس سے ملاقات ممکن ہوتی آپ اس سے ملتے اور جہاں جانا ممکن ہوتا آپ وہاں دین کا پیغام لے کر پہنچ جاتے. اسباق و عمل: روزانہ کچھ منٹ ہی صحیح گھر والوں کے ساتھ قرآن، حدیث اور سیرت ترتیب کے ساتھ پڑھیں. دین کا بنیادی پیغام سیکھیں اور پہنچانے کی پوری کوشش کریں. دین کی خاطر کبھی کبھی اطراف کے علاقوں میں بھی جائیں. علم یعنی روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے. دوسرا حصہ قبول اسلام، مشہور افراد کا. طائف سے مکہ واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والوں میں دعوت دی. ایک ایک قبیلے کو آپ دین کی دعوت دیتے. کھلی تبلیغ کے بعد پچھلے 10 سالوں میں آپ نے حج کے لیے آنے والے کئی قبائل اور افراد کو دعوت دی لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا. البتہ 11ویں نبوی کے حج میں چند مشہور افراد نے اسلام قبول کیا. مثلا حضرت سوید شاعر تھے اور سمجھدار آدمی تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور پھر اسلام قبول کر لیا. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے. مشرکین مکہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہکا دیا تھا تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں محمد کی باتیں کان میں نہ چلی جائیں. رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن سن کر وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اس سے عمدہ اور انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی. اسی دور میں ایاس، ابو ذر غفاری اور ضماد ازدری رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کیا. اسباق و عمل: دین کی دعوت اگر لوگ قبول نہ کریں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کئی سال لگ جائیں. غور کیجئے کہ دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن کو پیش کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. علم. تیسرا حصہ 6 مدینے والے. مشرکین کی مخالفت سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قبائل سے ملاقات کرتے. ایک رات رسول اللہ نے حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ مینا کی گھاٹی میں مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کا پیغام سمجھایا. چونکہ یہ لوگ یہود کے ذریعے رسول اللہ کے بارے میں جان چکے تھے اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینے کا عزم ظاہر کیا. اس طرح اسلام کا پیغام مدینے تک پہنچا اور وہاں گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیل گیا. اسباق و عمل: دعوت دین کے لیے مختلف اوقات، طریقے، جگہیں وغیرہ اختیار کیجیے. مشکلات چاہیں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں ان کے بعد آسانیاں ضرور ہوتی ہیں. مدینے کے ان 6 لوگوں کی طرح نیک کام کرنے میں جلدی کریں. علم. اب ہم لیتے ہیں قرآن. مکے کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں مسلمانوں کی تربیت اور دین کی دعوت کے لیے قرآن کی تقریباً 15 صورتیں نازل ہوئیں. ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ نے ان سخت اوقات میں اہل ایمان کی تربیت فرمائی اور آج کے حالات میں ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہیں وہ پارے جس میں یہ صورتیں آئی ہیں. اس میں کم از کم 7 سے 14 اور 25 کو یاد رکھیے سوائے 10 کے. 7 سے 14 اور 25 سوائے 10 کے. حدیث:
سوچیے کہ کس طرح قرآن نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایمان، صبر، استقامت اور قربانیوں سے بھر دیا کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود وہ اسلام پر جمے رہے۔ اس لیے روزانہ احادیث کو پڑھیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان یعنی ترازو میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے 11ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر ان کی پریکٹس کیجئے۔ دعوت جاری، قبول اسلام، مدینہ والے، دعوت اسلام 6۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن فہمی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب۔ دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن فہمی بذریعہ INAIR طریقہ تعلیم، جو کہ عام طریقہ تعلیم سے 60,000 گنا تیز ترین ہے۔